آپ کی میں تو خود اسٹیٹمنٹ آئی توشہ ہے خان کے لٹیروں میں شامل ہوں. تو خان صاحب نے ٹھیک کیا پھر گھڑی بیچ کے. میرے بھائی میں دیکھیں پہلے یہ ہے کیا. توشہ خانہ آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیتا. توشہ خانہ کوئی پاکستان کی حکومت کا پیسہ خرچ نہیں کرتا. ڈگنیٹریز آتے ہیں اس ملک میں, آپ باہر جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھی جاتے ہیں, ملٹری ڈیلیگیشن بھی جاتے ہیں, جوڈیشری کے بھی جاتے ہیں. کچھ ملکوں میں روایت ہے کہ آپ کو تحفہ دیتے ہیں, کچھ ملکوں میں اس تحفے کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے. پرائم منسٹر جاتا ہے اس کو کافی زیادہ رقم کے تحفے ملتے ہیں, اور اس کے سارے ڈیلیگیشن کو ملتے ہیں. جو گارڈ ہوتے ہیں, جو پائلٹ ہوتے ہیں جہازوں کے, ان کو بھی ملتا ہے اپنے عہدے کے مطابق. ان کا ایک نظام ہے. تو عہدے کو ملا نا, شخصیت کو تو نہ ان ملا. کو عہدے کے مطابق آدمی کو ملتا ہے. یہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے جس کو نام سے دیا جاتا ہے. اس میں نام لکھا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پرائم منسٹر کے دفتر کو تحفہ بھیج دیں یا حکومت پاکستان کو تحفہ بھیج دیں. آپ کا نام لکھا ہوتا ہے ہر شخص کا. خان صاحب کا بھی لکھا ہوگا. جی بالکل لکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے ٹھیک کیا. میں آتا ہوں اس بات پہ. اچھا, وہ جب آپ یہاں آتے ہیں, وہ تحفے, ایک آفس ہے توشہ خانہ, یہ 50 سال سے پرانا نظام ہے. وہ اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے, اس تحفے کی کیا قیمت ہے. صحیح. اس قیمت سے میں اتفاق کروں یا نہ کروں, وہ خود ایویلیویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو خط بھیجتے ہیں بائی نیم کہ یہ تحفہ فلانے شخص نے آپ کو دیا ہے, اس کی ہم نے یہ ایویلیویشن کی ہے, اس کا 20% رقم آپ قانون کے مطابق ادا کریں, یہ تحفہ آپ کو مل جائے گا. یہ حصہ اس میں حکومت وصول کرتی ہے اس تحفے میں. آپ اگر پے کریں وہ آپ کی ملکیت ہو جاتا ہے. اس میں پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی بڑے ڈگنیٹری کا, جو ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کا تحفہ ریفیوز نہیں کر سکتے. صحیح. یہ ایک ان ریٹن بات ہوتی ہے. اس تحفے کی کیا ویلیو ہوتی ہے یہ بھی میں آپ بتا دوں. یہ تحفے جو ہوتے ہیں خاص طور پر بنائے جاتے ہیں تحفے کے لیے, کسی کو دینے کے لیے. ان کی مارکیٹ ویلیو اسیس کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ اگر آپ وہ تحفہ لے کر جائیں اور بیچنے کی کوشش کریں تو آپ کو روپے میں سے 25 پیسے بھی نہیں ملیں گے. خان صاحب نے کیا. ٹھیک ہے, خان صاحب نے کیا کیا. اگر اس معاملے میں اگر آپ گفٹ توشہ خانہ میں جمع نہ کرائیں, یہ غیر قانونی ہے, جرم ہے. اگر آپ اس کی ایویلیویشن میں اثر انداز ہوں, یہ جرم ہے. اگر آپ اس تحفے کو ملنے سے پہلے بیچ دیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ پروف کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ پروف آپ نے کرنا ہے. جہاں تک میری نالج ہے, جو عمران خان صاحب پہ الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تحفہ بیچا اور پھر پیمنٹ توشہ خانے میں جمع بھی نہیں کرایا, بیچ دیا. اس کے بعد آ کے اس کی اسیسمنٹ کرائی اور اس کو پیسے ادا کیے. صاحب کل وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف باجوہ صاحب, سابق ڈی جی ISI, ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی آفر دی گئی, انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے. آپ اس بات کے وٹنس ہیں, یا آپ کے سامنے یہ بات ہوئی, یا کبھی ڈسکس ہوئی آپ کے سامنے؟ نہیں, کبھی میں نے یہ بات سنی نہیں ہے. لیکن نہ کسی آرمی چیف کو, نہ کسی DGI کو کسی کو پرائم منسٹر بنانے کی آفر دینے کا حق حاصل ہے. یہی خرابی ہے ہمارے ملک کے اندر. اگر یہ بات درست ہے اور اگر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ درست بات ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو اس ٹائم پہ ایکسپوز نہیں کرنی چاہیے تھی بات کہ مجھے آفر ہو رہی ہے اور یہ غیر قانونی. دیکھیں, ہر بات آپ ایکسپوز نہیں کرتے, بہت سی باتیں ہوتی ہیں. آپ ہر بات ایکسپوز کرنا ضروری نہیں ہوتا. اب انہوں نے بات کر دی ہے, اب اس کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. لیکن یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے. آپ کو کبھی آفر آئی ایسی؟ مجھے آفر نہیں آئی, مجھے دھمکیاں آئی ہیں ضرور. مجھے کہا گیا جماعت بدلنے. اچھا, ابھی نہیں, میں بات کر رہا ہوں 35 سال میں سیاست میں ہو گئے. اچھا, میں نے کراچی میں اس دن بولا تھا, مجھے اس ملک کے صدر نے, عام آدمی نے نہیں, رات کے 3 بجے اس طرح ٹیبل بیٹھ کر اسے کہا کہ یہ استعفیٰ سائن کریں. جنرل مشرف کی بات کریں؟ نہیں جی. کن کی بات کریں؟ ایک پاکستان کے صدر تھے, میں نام چھوڑے, وفات پا گئے ہیں, اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. صحیح. میں MNA تھا, ملک کا صدر مجھ سے کہتا ہے استعفے پہ سائن کرو, دھمکی امیز الفاظ میں. میں نے کہا جی میں آپ کی ووٹ سے منتخب نہیں ہوا, میں نہیں سائن کر سکتا. انہوں نے کہا آپ کا جو حشر ہوگا آپ دیکھ لینا. اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ انہوں نے ایک لسٹ پھینکی, انہوں نے کہا یہ سب لوگ تو آدھی کابینہ تو مجھے استعفے دے کے گئی ہے, آپ تو عام MNA, آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اس ملک میں ہوا ہے. مجھے آرم فورسز کے ایک چیف نے, آرمی کے چیف نے کہا اپنی پارٹی بدلنے.
مجھے ایک ISI کے سربراہ نے کہا کہ آپ الیکشن نہیں جیتیں گے، آپ ہماری بات نہیں مانتے، الیکشن نہیں جیتیں گے. یہ تماشے اس ملک میں میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، ضرورت نہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اب نہ کسی کا نام یہ لیا. کام ختم ہوئے شاہد صاحب؟ دیکھیں یا ابھی بھی آپ ہے؟ آج ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے آرمی چیف اور DGI